پہلی رمضان سے لے کر آخری شب تک آپ کو اہتمام کرنا اس بات کا کہ آپ قرآن پڑھتے رہیں اور قرآن سنتے رہیں. پڑھنے کا بھی ثواب، سننے کا بھی ثواب. لیکن کاش ان 30 دنوں کی ریہرسل کے بعد ہمارے اندر اتنا ذوق پیدا ہو جاتا کہ ہم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے معیار پر پورے اتر آتے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا. ماشاءاللہ آپ سب نے بچپن میں ہم سب نے قرآن پڑھا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں پڑھانے کا شعور ہی نہیں دیا گیا. جنہوں نے ہمیں پڑھایا انہوں نے نہیں ہمیں سکھایا کہ پڑھانا بھی ہے. اور پھر وہی ریہرسل ہم بھی کر رہے ہیں اپنے بچوں کو. ہم نے اسکولوں میں بھیجنا شروع کر دیا، یہ فلاں انگلش میڈیم اسکول ہے، او جی ماشاءاللہ بڑے اچھے اس میں PhD لیول کے استاد ہیں. لیکن بدقسمتی اس قوم کی دیکھیے، ہزاروں روپے فیسیں دینے کے بعد، ٹیوشنیں رکھنے کے بعد، گاڑیوں میں بچوں کو بھیجنے کے بعد سب کچھ ہمارے بچوں نے سیکھ لیا، قرآن نہیں سیکھ سکے. کیونکہ وہاں تو اہتمام ہی نہیں ہے، انتظام بھی نہیں ہے. حضرات گرامی، ہم نے پوری دنیا میں یہ تربیت لانچ کر دی ہے کہ اسپیشلی آپ علیحدہ انتظام کرنے کے بجائے بہت سارے لوگ آن لائن بچوں کو قرآن پڑھانے کا ذوق رکھتے ہیں. لیکن جو معیار قرآن پڑھنے کا ہونا چاہیے جب تک وہ نہیں ہوگا. الحمدللہ ہمارے برطانیہ کے نیٹ ورک میں جو قرآن ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، الحمدللہ ہمارے برمنگھم ہیڈ آفس میں 800 سے زائد بچے اور بچیاں قرآن کے حافظ بھی بن رہے اور قاری بھی بن رہے ہیں. صرف قرآن پڑھ لینا کافی نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر آپ اس طرح بھی پڑھ رہے ہیں نا، خیرکم کے مقام پر پہنچ بھی گئے ہیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ایک سوال ہے، افلا یتدبرون القرآن، تم نے قرآن پر تدبر کیوں نہیں کیا؟ یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، باشعور لوگ بیٹھے ہیں، کبھی آپ نے قرآن مقدس پر غور و فکر کیا کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے؟ قرآن کے تقاضے کیا ہیں؟ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں؟ قرآن ہمیں کیسے سنوارنا چاہتا ہے، کیسے ہمیں سنبھالنا چاہتا ہے، کیسے ہمیں اچھا انسان بنانا چاہتا ہے؟ حضرات، کاش جس اہتمام سے ہم صلاۃ التراویح میں قرآن سنتے ہیں، اسی اہتمام سے اگر ہر روز صرف ایک لفظ قرآن کا سیکھنے کا موقع مل جائے اور اس کو سمجھنے کا موقع مل جائے اور پھر اس کو سمجھانے کا موقع مل جائے، تو ہماری تو زندگی بدل جائے گی. ہمارے معاشرے میں جتنی گندگی اور غلاظت ہے، جتنی بدبو اور جتنی نجاست ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں انسان بننے کا قرآن کے پاس پورا نصاب ہے، لیکن ہم تو قرآن کے نزدیک نہیں آتے. کوئی فوت ہو جائے تو ہم قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، اور عقیدہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے کسی بھی مرنے والے کی بخشش ہو سکتی ہے. کاش ہمیں یہ بھی سمجھ آ جائے، جو قرآن مرنے والوں کی بخشش کروا سکتا ہے، وہ قرآن ہم جو زندہ لاشیں پھر رہی ہیں ہماری بھی مغفرت کا سامان کر سکتا ہے، ہمیں بھی اپنے اللہ سے ملا سکتا ہے.